ٹرمپ کہتا ہے کہ متنازع ممالک تو بڑے کام کے ممالک ہوتے ہیں، یہ ممالک وہ سب کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں جو کوئی صاف ستھرا ملک کبھی نہیں کرتا۔ اس میں وہ پاکستانی رجیم کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے کہ وہ اپنے جرائم اور اپنی ناجائز حکومت کے تسلسل کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہیں۔ مزید برآں سرکاری ہاجن اس امید کا اظہار کرتی ہے کہ ٹرمپ کے 3 سال رہ گئے ہیں، یہ کسی طرح گزار لیں، پھر اس غزہ کے کمبل سے جان چھڑا لیں گے۔ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کاکا جی ایسی بات نہیں ہے، ایک بار اس دلدل میں پھنس گئے تو کوئی اتنی آسانی سے نہ نکلے گا اور نہ ہی نکلنے دے گا۔ اگلا امریکی صدر بھی اسرائیلی مفادات کا ہی تحفظ کرے گا، جس طرح ہمارے بڑے صاحبان چوروں کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ جو ہمارے صاحبان چلے گئے ہیں ان کی جگہ جو نئے صاحبان آئے ہیں، لیکن چوروں کی پشت پناہی جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی، کیونکہ ان کے اپنے مفادات کا بھی یہی تقاضا ہے۔ سو یہی معاملہ ادھر بھی ہے۔ تب تک نئی کھیلیں شروع ہو جائیں گی اور جو پہلے سے پھنس چکا ہو اس کو مزید دباؤ دے کر اگلے کام کرائے جاتے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو اپنی موجودہ حالت کو ہی دیکھ لیں۔ اگر آپ نے مینڈیٹ چوری پہ جو پروگرام ہیں وہ کیے ہوتے، فارم 47 کی جعلی حکومت مسلط نہ کی ہوتی، بلا جواز سیاسی قیدی گرفتار نہ کیے ہوتے، اسلام آباد اور مرید کے کا قتل عام نہ کیا ہوتا، تو کسی کی جرت تھی کہ آپ کا بازو مروڑ کے غزہ میں فوج بھیجنے پر مجبور کرتا؟ غزہ میں جو بھی فوجی مریں گے ان کا قاتل کون ہوگا؟ اور یہ کیا صرف اقتدار کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ جو ممالک بھی اپنی فوج بھیجیں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟